دریافت فرمایا ہے کہ ریسنٹلی there has been a propaganda that is being pushed by Pakistani liberals and secularism. They are trying to portray Imam Ghazali as an illogical person with no rationality. They say he destroyed science in Islam and made Muslim world fall. اچھا بھائی، یہ پہلے بھی غالباً بات ہو چکی ہے عبدالواحد صاحب، ہم اس کا پہلے بھی جواب دے چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جتنے لبرلز ہیں اور باقی انہوں نے پڑھا ہے، میں جو آپ سے نیوٹن پہ بحث کرنے لگوں، آئنسٹائن پہ بحث کرنے لگوں، اور دوسری جنگ عظیم میں جتنے بھی سائنٹسٹ جرمنی وغیرہ سے نکل کے امریکہ چلے گئے تھے، ان علوم پر بحث کرنے لگوں تو آپ حق بجانب ہوں گے نا کہ ہم سے آ کے پوچھیں کہ تم نے فزکس بنیادی طور پہ پڑھی کتنی ہے، تم نے کوانٹم کی تھیوری پڑھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ نیوٹن کیا کہتا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ آئنسٹائن نیوٹن کے علاوہ لوگوں نے کیا لکھا؟ مجھے ان کی خبر ہی نہیں بھائی، اور میں کہوں کہ دنیا کو تباہ کیا ہے نیوٹن نے اور پھر آئنسٹائن، ہے کوئی تو؟ مجھے سب سے بنیادی بات یہ بتاؤ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے پڑھا ہے یا نہیں؟ بس۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے تھے ہمیشہ عربی میں اور فارسی میں، یہ زبانیں تک تو تمہیں آتی نہیں، تم نے کدھر سے غزالی کو پڑھ لیا، اور تمہیں کیا پتہ امت کا فال کیسے ہوا ہے اور کیسے نہیں ہوا؟ تمہیں تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ رائز اینڈ فال آف رومن امپائر پڑھ لو تاکہ اس سے کچھ سبق سیکھو، تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ ٹائم بی نے جو تاریخ کے نظریات پیش کیے ہیں انہیں پڑھو، جاہل اتنے ہو اور اٹھ کے بات کرتے ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، پوت بھائی اور فلاں اور فلاں، اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیلیوں کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، شیعت کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لکھا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کی غلطی تھی، لیکن وفات تک وہ شیعہ کو چیلنج کرتے رہے، اور خاص طور پہ اسماعیلیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہیں، تو اسماعیلیوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ سے چڑ ہونی تھی، اور وہ جو غصہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باطنیوں کے فضاحے، باطنیوں کی سازشیں اور اہل سنہ کے خلاف ان کی حرکتیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے گمراہ کن عقائد پہ کہ اسماعیلی کیسے گمراہ ہیں، یہ اس کا بدلہ لینا ہے کہ اب سائنس کی صورت میں۔ خیر سے ہود بھائی خود بھی تو اسماعیلی ہیں نا، تو ایک اسماعیلی آج اٹھ کے امام غزالی رحمۃ اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بات تو نہیں ہے کہ غزالی کے متعلق اپنے لوگوں سے سن لیا ہو کہ اس نے اسماعیلیہ کا رد کیا ہے چنانچہ غزالی برا ہو گیا۔ غزالی رحمۃ اللہ نے جس زبان میں لکھا ہے تمہیں وہ زبان تک تو آتی نہیں، اور تمہیں اتنی فرصت تو ہے نہیں کہ دو چار کتابیں پڑھ سکے اور بات کرتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مشورہ کرنا تھا کہ اس مدرسے سے عالمت کا کورس کر رہا ہوں اور یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز سے ایم اے کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے۔ اے بھیا، اتر پردیش سے آپ تحریر فرما رہے ہیں، جو آپ کے پروفیسرز ہیں، جو آپ کی یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس طرف آپ کا طبعاً رجحان ہے اس فیلڈ کو اپنائی۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ انسان مشورہ دیتے ہوئے اپنی حیثیت پہ نظر نہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی لوگ تم سے مشورہ کریں تم امانت دار ہو، سچائی کے ساتھ صاف لفظوں میں مشورہ دینا چاہیے،
یہ غلط بات ہے۔ تو اس سے ہم آپ کو بھی زیادہ نہیں جانتے اور کسی چیز کو نہیں جانتے، اب ہمیں کیا معلوم آپ کی طبیعت میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ قرآن کریم کی آیات صاف اور واضح ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی کئی آیات میں ایک بات کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ قرآن کی تفسیر فلیکسیبل ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں ایسے ہی کیا ہے کہ یہ معنی بھی ہیں اور یہ معنی بھی ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ مجتہد امام جب ان آیات پہ غور کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اصل میں اللہ کی مراد یہ ہے جو میں سمجھا ہوں، اور میرے علاوہ جو لوگ سمجھے ہیں چانسز اس بات کے بھی ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ صحیح سمجھے، اور اس بات کے بھی ہیں کہ میں زیادہ صحیح سمجھا ہوں بنسبت ان کے۔ سیدھی سی بات۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبل رکھا ہے کہ اگر یہ کرے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کرے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تو ان آیات کو پڑھا ہوگا۔ مثلا آیت وضو میں آپ نے فرمایا ارجلکم اور ارجلکم، بالکل ٹھیک ہے۔ پاؤں کا مسح مراد لیتا ہے تو کوئی غسل مراد لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قراتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ پھر یہ ائمہ غور کر کے احادیث کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارجلکم اور ارجلکم، اس سے ایک میں مسح ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں پہ مسح کیا جائے، اور ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ موزوں پہ مسح ہونے کا فتویٰ دیں، جبکہ ان کے نزدیک پاؤں کو دھونا ہی قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا قرآن تو کہتا ہے پاؤں کو دھو، میں کیسے کہہ دوں کہ موزوں پہ مسح کرو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ وقت آیا اور انہوں نے کہا 80 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ 80 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پہ مسح کیا، اب جا کر میں اپنا فتویٰ دیتا ہوں کہ پاؤں کو دھو بھی اور مسح کرو جب تم نے موزے چمڑے کے پہنے ہوئے ہوں۔ 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اتنا جم غفیر۔ تب جا کر انہوں نے آیت کریمہ کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ لوگ بہت خدا سے ڈرنے والے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ دوسری مثال آیت صوم میں، والذین یطیقونہ، کوئی صدقہ فطر مراد لیتا ہے تو کوئی صوم مراد لے کے اہل طاقت کے لیے فدیے کا حکم منسوخ مانتا ہے۔ اسی طرح شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی سے مراد بخل ہے یا بے حیائی، کوئی طے نہیں کر سکا۔ یہ جو آخری مثال آپ نے تحریر فرمائی ہے نا، اس پہ ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ فقہی احکامات ایک الگ چیز ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثلا احکام القرآن کے نام سے جساس نے ایک تفسیر لکھی، احکام القرآن کے نام سے قیہ الحراسی نے لکھی، احکام القرآن سے امام شافعی نے، احکام القرآن سے بہت بڑی چیز امام طحاوی نے لکھی، احکام القرآن سے قرطبہ میں کام کیا گیا، قرطبی نے اپنی تفسیر لکھی رحمہ اللہ۔ یہ سارے کے سارے صرف قرآن کی ان آیات کو لیتے ہیں اور بحث کرتے ہیں جس میں کوئی حکم ثابت، کہیں کہیں تفسیر بھی لے لیتے ہیں۔ تفسیر ایک الگ چیز ہے، قرآن کا حکم ایک الگ چیز ہے۔ بہترین کتاب جو میں تفسیر مختصر اور فقہ احکامات زیادہ، وہ قرطبی، ختم ہے ان پہ۔ قرطبی رحمۃ اللہ جو 20 جلدیں لکھی ہیں، کمال کیا ہے۔ تو یہ تفسیر میں مختلف مراد ہونا یہ زیادہ وسیع ہے، اور احکامات میں حکم کو دینا، ثابت کرنا، وہ صرف قرآن ہی کے الفاظ نہیں، وہاں دیکھنا پڑتا ہے احادیث کتنی آئیں، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ ائمہ مجتہدین کا کیا فتویٰ ہے، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کہا۔ مثلاً وانحر، قربانی کر،
کس چیز کی قربانی کرنی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک جان ہی دینی ہے، تو فتویٰ دیتے تھے کہ مرغے کی قربانی کرو، ہو جاتی۔ اہل حدیث حضرات میں سے بعض لوگوں نے اس چیز کو اپنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جانور ذبح کرنا ہے نا تو مرغا ذبح کر دو، مرغی ذبح کر دو، بس۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عظیم الشان یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اس کا مطلب ہے گوشت کھلاؤ، تو بازار سے گوشت منگا کے دوستوں کی دعوت کر دو یا بانٹ دو، بس ہو گئی قربانی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے کہا ثمانیت ازواج، 8 جانور ہیں، تو اللہ نے جن کو 8 جانور کہا ہے، اونٹ اور اونٹنی، داند، بیل اور گائے، اور بکرا اور بکری، اسی کے ضمن میں دمبا اور دمبی بھی آ جاتے ہیں، اور ادھر گائے کے ساتھ بھینس بھی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہیں جانور، بس۔ تو ہر ایک کو فتویٰ دیتے ہوئے حکم میں سوچنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تفسیر میں قدر وسعت ہے، اس لیے وہ نہیں۔ مثلیم رای العین، یہ آپ نے صحیح ماشاءاللہ مثال چنی ہے کہ وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان کافروں کو دگنا دیکھ رہے تھے، فرشتے ان کو دگنا، ساری تفاسیر کی گئی ہیں، اور ان میں کوئی بھی اختیار کر لی جائے، ہر طرف کو گنجائش ہے، ایسے نہیں۔ جو حکم ہوتا ہے نا اس میں پابندی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مثالوں سے شبہ ہوتا ہے کہ قرآن صاف اور واضح کلام ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ قرآن صاف اور واضح ہر معانی میں قرآن صاف اور واضح حکم کی بات کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کی تفصیلات سنت سے سمجھ لو، بس۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، پھر اللہ ہی نے کہا نماز قائم کرو، واضح سی بات ہے نماز۔ اب نماز ہے کیا، یہ سنت ہمیں بتا دے گی، طریقہ واضح کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، واضح طور پہ کہہ دیا۔ اب کوئی کہتا ہے عیسائیت میں کیا ہے، یہودیت میں کیا ہے، بدھ مت میں، فلاں میں، اللہ نے کہا ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ الگ سے مقرر کیا ہے۔ اب اس کو تو تاریخ میں دیکھیں کہ کیا ہے، لیکن غالباً اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی ہوگی۔ نماز فجر کی قضا کی ادائیگی جمعہ کے دن 2 اذانوں کے درمیانی اوقات میں یا جمعے کی نماز کے فوراً بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ دبئی سے فجر کی نماز کی قضا جو ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے، اور جمعے کی 2 اذانوں کے درمیانی وقت میں جمعہ کے فجر کی نماز قضا کی جا سکتی ہے۔ ایک اذان مثلاً ہوتی ہے 12:15، دوسری اذان ہوتی ہے 1:15 بجے، تو یہ جو آدھ گھنٹہ ہے اس میں فجر کی نماز کی قضا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ واز نہیں، تقریر جو ہوتی ہے وہ نہیں سنے گا، نہ سنے۔ جمعہ کے فوراً بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک وقت ہے۔ I am nearing the completion of my iftar under the guidance of Akram Nadwi in UK. Additionally, I am pushing an MSc in psychology. In one of your speeches, I recall you mentioning that Zakaria Kandilwi Rahimahullah claimed to be a Kutab. جی یہ ہم نے کہا ہے بھیا، آپ اکرم صاحب سے بھی پوچھ لیتے، حضرت کو ممکن ہے زیادہ یاد ہو۔ یہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم قطب الاقطاب ہو اور اپنے آپ کو یہی سمجھا کرو۔ حضرت نے اس پہ تحریر یہ بھی فرمایا ہے کہ میں جب جوانی میں پڑھتا تھا
تو مجھے ہوتا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہیں اپنے آپ کو قیوم دوراں اور کہیں کچھ لکھتے ہیں، آخر ضرورت کیا پڑی تھی اتنے دعووں کی؟ تو اب جب مجھ پہ خود یہ حالت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے آپ کو خود کو لقطاب سمجھا کرو، تو اب مجھے خیال آیا کہ وہ جو میں جوانی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو گتھیاں تھیں سلجھانے کی کوشش کرتا تھا، اب یہ گتھی میرے ساتھ بھی آ گئی۔ ابن عربی نے بہت کچھ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کے منکر ہیں ان سے گفتگو نہیں، لیکن ہوتا ایسے ہی، بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ خواب میں حکم ہوتا ہے یا الہام میں، یا شیخ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اس مرید کو فلاں شہر میں بھیج دو، بس یہ خدا کے دین کی تبلیغ کرے۔ کئی مشائخ جو ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فلاں ملک تمہارے حوالے کیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ وہاں خدا کا دین تم سے پھیلے گا، یا وہاں کے لوگوں سے سب سے زیادہ نفع تمہیں ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ان سے گزرتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ بالکل 100% سچی باتیں۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ یہ لوگ جھوٹ بولیں، اور ایسے نہیں ہوا کرتا کہ معاذ اللہ یہ لوگ اپنی شخصیت کو لوگوں کی نظروں میں لانا چاہیں، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور ہوتا آلموسٹ سب کے ساتھ ہی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بتا دیتے ہیں فرشتے کہ آپ سے کچھ کام نہیں لینا، بس ایک کام ہے، اللہ کہتا ہے تم میرے دوست ہو، مجھے یاد کیا، چھٹی ہو گئی، نہ نام ہوا، نہ لوگوں نے جانا، تنہائی میں انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ اپنے لیے چن لے کہ میرا نام لیتے رہو، بس تم سے اور کوئی کام نہیں، یہی کام۔ Could you kindly guide me to the reference where this claim is documented؟ ہے صحیح بھائی، یہ حضرت احمد اللہ نے لکھا ہے، اور خیال ہے کہ صوفی اقبال صاحب نے بھی اسے لکھا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، یقینی طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اسے پڑھا بھی تھا لیکن مدت ہو گئی پڑھے ہوئے۔ اب آپ بھی دیکھیں شیخ کی کتابیں، ہم بھی کوشش کریں گے۔ اس دن بھی کوشش کی تھی جب سوال ملا تھا کہ کوئی جگہ سب خیال نہیں آیا، مگر کام بہت ہیں، بہت مشکل ہے کہ اب اس سے تلاش کر پائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے ماں باپ جان اولاد سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ تو محبت کرنا بے اختیاری عمل ہے، تو جو کام اختیار میں نہیں ہے اس پہ پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیسے ترجیح دوں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے تو کیا کروں؟ جتنا جلد ہو سکے جواب دیں، کیونکہ اس سوال نے بہت الجھا رکھا ہے اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بھیا محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقلی اور ایک ہوتی ہے جذباتی۔ بہت سے لوگ جن پہ سمجھ، شعور، یہ چیزیں غالب ہوتی ہیں، وہ دن میں 1000 چیزیں دیکھتے ہیں اور دل کو پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اچھی چیز ہے نا، اس کے مطلب تھوڑی ہے کہ اب شادی بھی کر لو، بس چلو آگے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی۔ یہ محبت جو ہے اپنے اختیار سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو پہلی محبت ہوتی ہے نا وہ ایسی بے اختیار ہوتی ہے کہ سارا جہان قربان کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اس میں فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی عقل اور اختیار سے ہونی چاہیے، وہ جذباتی کیفیت جو ہے وہ نہیں۔ محققین صوفیہ نے ان کی تقسیم کی ہے، اور حب عقلی اور حب قلبی اس پہ بحث کیا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اباقات میں، اور کمال کی بحث کی ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مثلاً کھیر پکی ہوئی ہے اور ادھر نماز بھی تیار ہے، تب جی تو چاہتا ہے کہ دیکھ چٹ کر جائیں، مگر کیا کریں اب نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ عقلی طور پہ نماز کو ترجیح دیتا ہے، نفس کی ناگواری کے باوجود وہ نماز آ کے پڑھتا ہے۔ یہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے ساتھ ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے جذباتیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لہٰذا یہ کر دو، یہ کر دو۔
وہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اس پہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے دور میں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا اور جنگلوں میں جا کر زندگی بسر کر دینا، یہ عیسائیوں نے اپنے پاس سے شروع کیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے انہیں یہ نہیں کہا تھا۔ اور پھر آخر میں فرمایا ہے کہ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جب جنگل میں چلے ہی گئے تھے تو پھر ہماری عبادت ایسے کرتے جیسے کرنے کا حق تھا، یہ حق کو ادا نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جائے وہ حق ادا کرنے کی تو کوشش کرے نا۔ اب تباً ایک الگ چیز ہے، عقل سلامت ہو، شعور ہو، ماں باپ بہن بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کہتا ہے نہیں جانا، عقل اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کثیر منہم فاسقون، اور یہ جو گرجوں سے نکل کے جنگلوں میں جا ڈیرے ڈالتے تھے، ان سے اکثر لوگ یہ کبیرہ گناہ ان کے ذمے آئے۔ 8ویں صدی 9ویں صدی کی عیسائیت پڑھے نا، تو عیسائیت کے جو تہہ خانے تھے اسپین میں ہم نے دیکھے، یہ سب کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو شادی کے بغیر لے جا کر گرجے میں وقف کر دیتے تھے کہ ہم ساری زندگی گرجے میں رہیں گے۔ اب 20 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں لڑکے چلے گئے، لڑکیاں چلی گئیں، تو پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے پیسے ہتھیانے کی خاطر عام پبلک کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہ فرسٹ سٹیپ تھا۔ وہاں تو انہیں تھے فاقے، وہاں تو لگنا تھا رگڑا، وہاں تو اللہ کو یاد کرنا تھا۔ از 20-22 سال کی عمر میں کتنا خدا کو یاد کرنا ہے۔ تو پہلا کام یہ شروع کیا کہ لکھ کے دیتے تھے پبلک کو کہ یہ سرٹیفکیٹ لو تم جنت میں جاؤ گے، یہ گناہ ہو گیا یہ سرٹیفکیٹ لو تم جہنمی ہو۔ وہ روتا تھا بیچارہ کہ اب میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں، لاؤ اتنے پیسے تمہیں جنت کا دے دیتے۔ اور اس سے بھی بدتر یا اس سے کم تر جو بھی کام ہوا وہ یہ کہ مورخین نے لکھا ہے گرجے جو تھے ان کے تہہ خانے حرام بچوں سے بھر گئے، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس بچے کا کون باپ ہے، اور کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان گرجوں کے تہہ خانوں میں یہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے عقلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ عقل بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اب دوسرا کہتا ہے میرے شیخ نے یہ کہا، یار آپ کے حضرت سر آنکھوں پہ کہا ہوگا، لیکن جب حدیث آ گئی نا بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو گاڑی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے جتنا بھی کماؤ اس کمائی سے گاڑی کے نقصان کا ازالہ کریں گے، اگر کوئی نقصان پیش آیا پھر جو نفع بچے گا ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، اس کا کیا حکم؟ یہ درست نہیں ہے بھائی۔ مال کی شراکت کی ایک فاسد صورت ہے، دونوں شرکا منافع میں شرکت کر رہے ہیں اس طور سے کہ ایک شریک کی طرف منافع گاڑی کی صورت میں ہے اور دوسری طرف سے سروسز دی جا رہی ہیں، ایک سروسز کا ہونا اور ایک کا پیسہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرکت فاسد کہلاتی ہے۔ اور جو کچھ گاڑی سے جو نفع کمایا ہے وہ مالک کا ہوگا، اور جو عامل ہے عمل کر رہا ہے نا اس کو اتنی تنخواہ دی جائے گی جتنی مارکیٹ میں ڈرائیورز کے لیے تنخواہ متعین ہے۔ صحیح طریقہ اگر کرنا ہو تو اجارہ کیا جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دن کے یا ہر مہینے کی حساب متعین کر کے گاڑی کا کرایہ مقرر کر دیا جائے، اور جو مالک ہے وہ وصول کرے، اور گاڑی چلانے سے حاصل ہونے والی ساری کمائی گاڑی چلانے والے کے لیے ہوگی، اور جائز ہوگا کہ اخراجات ہیں جیسے پٹرول ہے، پنکچر ہے اور چیزیں یہ مالک کے ذمہ کر دیے جائیں۔ یہ جو صورت آپ نے لکھی ہے یہ درست نہیں۔ بارش یا کسی اور وجہ سے مؤذن براہ راست اذان نہ دے سکے اور کسی سعودی مؤذن کی ریکارڈڈ اذان نشر کی جائے تو کیا وہ کسی خاص علاقے میں موجود تمام مساجد کے لیے کافی ہوگی یا ہر مسجد میں علیحدہ اذان؟ ہر مسجد میں علیحدہ اذان ہوگی۔ مؤذن کا کیا، اگر وہ فرض کر لو مالاکنڈ کا ہو تو پھر کیا، فرض کر لو سوات کا ہو تو پھر کیا، اور
سعودیہ کا ہو تو پھر کیا۔ ریکارڈڈ اذان اس کو نشر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو بھی اللہ نے پابند بنایا ہے شریعت کے احکامات کا، اسے چاہیے کہ اپنی مسجد میں اذان دے۔ نہیں ہے بجلی نہ صحیح، ایک آدمی بس اذان دے اپنی مسجد میں، لوگوں تک جتنی آواز پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر ابو سلمان سراج الاسلام حنیف صاحب کا علمی مقام اور ان کی کتابیں بھی ہم نہیں جانتے۔ بہت تذبذب میں ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بیانات اور تحریریں پڑھ چکا ہوں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب کیا تھے اور واقعہ کربلا میں کتنی سچائی؟ یہ پوچھنے کی اگر اجازت دیں تو دریافت کر سکتا ہوں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک آدمی کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ معلوم ہے کہ یزید ظالم تھا، وہ فاسق تھا۔ حنفی فقہا میں سے بہت سے اس کے کفر کے قائل تھے اور لعنت بھیجتے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو سرے سے اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، لعنت بھیجتے تھے۔ یہ تو ہے عقیدے کی بات۔ اب اس کے بعد آ گئی تاریخ، تو اس تاریخ کو اتنا پڑھنے کی ضرورت کیا؟ مفتی ہیں آپ، فتویٰ دینا ہے، وجہ اس سے بہتر ہے خدا کی عبادت کریں، اس سے بہتر ہے فتوے کی کتابیں پڑھیں، اس سے بہتر ہے نماز کے مسائل سیکھیں۔ اس کے باوجود اگر آپ نے پڑھنا ہو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا راستہ اور یہ چیزیں، ابن کثیر کو پڑھیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے طریقے سے اسے بیان کیا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں بیان کیا ہے، اسے پڑھیے۔ وہ کوئی 32-34 جلدیں ہی ہیں نا، کئی جگہ تذکرہ ہے، اس کو نکال کے الگ کر لیجئے، اس سے آپ کو بھی رہنمائی مل جائے گی اور آپ کے بعد لوگ بھی جو ہیں اسے پڑھ سکیں۔ کیا نماز بستر پر کھڑے ہو کے ادا کی جا سکتی ہے اگر فرش خالی یا صاف نہ ہو؟ کمرے کے چاروں اطراف میں بستر ہیں اور بیشتر اوقات بیچ میں موجود فرش بھی خالی نہیں ہوتا، اور کمرے سے باہر گزرگاہ ہے اور حمام ہے جس سے ناپاکی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک مسئلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ناپاک جگہ پر صاف چیز کے اوپر نماز ادا کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ جذب کر سکتی ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، اپنے سے خلط ملط کر دیا۔ مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ناپاکی ہے، کسی نے اس کے اوپر پلاسٹک بچھا دیا جو ناپاکی کو جذب نہیں کرتا، تو اس کی نیچے کی سائڈ ناپاکی سے ملنے کی وجہ سے تو ناپاک ہوگی، لیکن اوپر کی سائڈ پاک ہے، اس پہ نماز پڑھی جا سکتی۔ رہ گیا کہ چاروں طرف بستر لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں جو جگہ ہے وہ پاک ہے، تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ فرش بھی خالی نہیں ہوتی، درمیان کی جگہ ہر طرف لوگوں نے سونے کی جگہ رکھی ہوئی ہے، تو باہر کہیں اور پڑھ لے، قریب کہیں مسجد ہوگی وہاں جا کے پڑھ لے، اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ سے جواب دہی کے خوف سے انصاف کے لیے بولنا ضروری ہے۔ اب بھی وہی بات ہے، خدا کے یہاں پکڑا جائے گا جو نہیں انل المنکر نہیں کرے گا۔ غلط کاموں پہ روکنا اپنی بساط کی حد تک ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس مسجد میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم جا کے منع بھی کریں گے تو کوئی شرم حیا کرے گا کہ یار اس نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے روڈ پہ کسی کو کہیں گے تو ممکن ہے تھپڑ مارے۔ جس حد تک ممکن ہے برائی کو روکنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس دو مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ فتنوں کو نہیں جگانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں بھیا۔ جس فتنے کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، مثلا چند لوگ مجھے نظر آتے ہیں دہشت گرد ہیں، میں ان کو اٹھ کے کہنا شروع کر دوں کہ لعنت ہو تم پہ، تم دہشت گرد ہو، تم نے ملک کو برباد کر دیا، والعیاذ باللہ۔ پتہ چلے گا جب میرا نام ہی مٹا دیں گے، اور جب کہنے والے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا، اس فتنے کو چھیڑنے کی ضرورت کیا پیش آتی۔
اس سے نفرت کے اظہار کے لیے دل کافی، کہ دل سے برا جانے کہ، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جتنا مال خون اس قسم کے جو چیزیں ہیں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ، نہ میں کسی فراڈ میں پڑوں اور نہ لوگوں کے خون میں میرے ہاتھ رنگے جائیں، بس تو یہ کافی ہے۔ بڑوں کے عیب نہیں نکالنے چاہیے، عیب نکالنا الگ بات ہے، اور وراثت میں حصہ نہ دینا الگ بات ہے۔ یہ تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ آپ دادا کو والد کو کہہ سکیں کہ آپ نے وراثت تقسیم کیا ہے، اس میں ہمشیر کا بھی حق رکھ دیں، اس میں والدہ کا حق بنتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اس جملے کو سمپلی کہنے کا کیا مطلب، کیا کون سا گناہ ہے؟ اب یہ ان کا ذمہ ہے، وہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، آپ نے سچی بات پہنچا دی۔ دنیا میں کوئی تو ایسی نشانی ہوگی جس سے بندہ امید رکھ سکتا ہے کہ قبر اور حشر کا معاملہ آسانی کا ہوگا۔ اعمال میں کوشش جاری ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ ڈر والی کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا یا خوشی والی کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا، کون سی کیفیت ذہن میں رکھ کر عبادت کرنی چاہیے؟ جو آپ کو کے لیے سوٹیبل، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس میں۔ کچھ لوگوں پہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ہی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں پہ خدا کا خوف غالب ہوتا ہے کہ مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ یہ کیفیات اور یہ چیزیں جتنی ہیں نا، اللہ نے انسان کو عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ بس انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ جو جس عنصر سے پیدا ہوا ہے اس پہ وہ عنصر غالب رہے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کے عنصر سے ان کی تخلیق ہوئی تھی، آخر دم تک ان پر غالب رہی یہ چیز، اور جو ان کی جان لینے آیا تھا اسے بھی تھپڑ پڑ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج میں گیا اللہ کے حضور، جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک آدمی اونچا اونچا بول رہا تھا، میں حیران ہوا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنی اونچی آواز؟ تو جبریل نے مجھ سے کہا اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی ہے، یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک آدمی میرے بعد آیا، اس کی نبوت مجھ سے زیادہ بڑی نبوت ہو گئی، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عنصر کہتے ہیں کہ خاک، عاجزی غالب۔ ہر آدمی پہ جو چیز غالب ہوتی ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا، بس اسی کیفیت میں اللہ کی عبادت کرے۔ اصل کام اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اللہ کو خوش کرنا ہے، بس اس منزل تک پہنچنا ہے۔ وہ جس چیز سے راضی ہو، وہ جس چیز سے خوش ہو، بس وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔